حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پے در پے 2 دن جو کی روٹی شکم سیر ہو کر نہیں کھائی، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے۔ اور ایک اور روایت میں ہے، جب سے آپ مدینہ میں تشریف لائے، آپ کے فوت ہونے تک آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گندم کی خوراک پے در پے 3 دن تک پیٹ بھر کر نہیں کھائی، یعنی ہمیشہ صرف اتنا کھاتے کہ اس کے بعد بھی بھوک باقی رہ جاتی، اور اسی چیز کی تلقین بھی کی گئی۔ اور آپ دیکھیں کہ یہی ان کی صحت کا بھی راز تھا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیے میں ایک بادشاہ نے ایک طبیب بھیجا، وہ 6 مہینے تک ان کے پاس رہا، اور 6 مہینے میں ایک بھی بیمار اس کے پاس نہیں گیا۔ تو وہ بہت حیران ہوا کہ تم کیسی قوم ہو کہ جس میں کوئی شخص بیماری نہیں پڑتا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم وہ قوم ہیں کہ جب کھاتے ہیں تو ابھی بھوک باقی ہوتی ہے کہ کھانا چھوڑ دیتے ہیں۔ اور یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ جتنا پیٹ بھر کر کھایا جائے اتنا ہی اس غذا کو ڈائجسٹ ہونے میں اور جسم کا حصہ بننے میں دقت پیش آتی ہے، اور وہی غذا پھر فساد کا شکار ہو کر جسم کو صحت مند خون دینے کی بجائے طرح طرح کی بیماریاں تحفے میں دیتی ہے۔ لہذا بظاہر دیکھنے میں تو یوں نظر آتا ہے کہ جیسے ان پر بڑی سختی تھی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب انسان کی صحت اچھی ہوتی ہے تو وہ دنیا کی ہر چیز کو انجوائے بھی کر سکتا ہے۔ پھر ایک اور بڑی بات یہ کہ ابتدائی سالوں میں اگرچہ مسلمانوں پر حالات تنگ بھی تھے، شاید اس وجہ سے بھی نہیں کھاتے تھے، لیکن بعد میں جب خیبر فتح ہو گیا اور بے شمار فتوحات پے در پے ہونے لگی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی خوشحالی آئی مسلمانوں میں، لیکن اس خوشحالی کے باوجود انہوں نے اپنی زندگی کی روٹین نہیں بدلی، انہوں نے اپنا طریقہ کار نہیں بدلا، اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے دنیا میں بہترین مثالیں چھوڑی۔ ہمارے ہاں عموماً جب ہم اسلام کے اتباع کی بات کرتے ہیں تو نماز روزے کی حد تک، لیکن ایسے اعمال جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کھانے پینے کے بارے میں جو ہیبٹس ہیں، یہ بھی ہمارے لیے ایک سنت ہے اور ایک بہترین نمونہ ہے، اور ان کو فالو کرنے میں بھی ہمیں بہترین اجر ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ 2 چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ ہم صرف خالصتاً اپنی صحت کے نقطہ نظر سے کھانا پینا کم کر دیں، اور دوسرا یہ کہ سنت کے اتباع میں کم کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا کرتے تھے۔ تو دوسری صورت میں جب نیت یہ ہو تو اس میں اس بھوک کے کاٹنے اور اس ڈائٹنگ میں بھی اجر ہے، اور وہ بھی ایک ثواب کا کام ہو جاتا ہے جب انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں یا اللہ تعالیٰ کی رضا میں کوئی کام کرتا ہے۔ ورنہ بیماریوں کے ڈر سے تو بہت کچھ چھوڑا جا سکتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص واقعی خدا کی خاطر، اس کے رسول کی خوشنودی کی خاطر کوئی قربانی دیتا ہے تو وہی دراصل اجر و ثواب کا باعث بنتی ہے۔ تو ایسے تمام چیزوں میں انسان کو اپنی نیت دوسری طرف موڑ لینی چاہیے۔